يهدي من فيض ضياء آيات المولى کلاس میں ہم نے اسم کی علامتیں اور اسم کی پہچان پڑھی تھی۔ اسم کی علامتیں، اسم کو پہچاننے کا طریقہ، کیسے پتہ چلے گا ہمیں یہ کلمہ، یہ لفظ اسم ہے۔ تو اس میں ہم اسم کی قسمیں بیان کریں گے، اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو کوئی بھی لفظ، کلمہ جو اسم ہے، ایک تو وہ اسم ہوتا ہے جو اسم بذات خود ایک ہی معنی ہے، ایک ہی لفظ ہے، وہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے نہیں نکلا، کسی دوسرے ماخذ سے نہیں نکلا، اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بنا ہے۔ جیسے رجل، زید، جیسے حمار، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی شخص کے، کسی چیز کے نام ہیں، خود بخود ہی وجود میں آئے ہیں۔ یہ نہ کسی لفظ سے وجود میں آئے ہیں، نہ ان سے کوئی لفظ نکلا ہے، صادر ہوا ہے، ان میں سے کوئی لفظ وجود میں آیا ہے۔ تو یہ وہ قسم ہے اسم کی جس کو جامد کہتے ہیں، وہ لفظ جو خود ہی بنا ہو، کسی سے نہ بنا ہو، اور اس سے بھی کوئی لفظ، کوئی اسم، کوئی فعل نہ بنے، تو اسے کہتے ہیں اسم جامد۔ اب دوسری قسم جو ہے اس کا نام ہے اسم مصدر۔ اسم کی قسمیں ہیں، تو پہلی جامد ہے، دوسری کا نام ہے مصدر۔ مصدر کہتے ہیں صادر ہونے کی جگہ، یعنی وہ اسم ہے، وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جس سے تمام کے تمام اسماء نکلتے ہیں اور افعال بھی اسی سے نکلتے ہیں۔ جیسے ضرب ہے، ضاد رابا، یہ ضرب مصدر ہے، اسم ہے، اور اسی سے فعل بھی نکلا ہے ضربا، یہ فعل ماضی ہے، اسی سے فعل مضارع بھی نکلا ہے یضرب، اسی سے فعل امر بھی نکلا ہے اضرب، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں تمام کے تمام اسی سے نکلے ہیں۔ اور ایسے ہی اس سے اسماء بھی نکلے ہیں، جیسے اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، ضارب، مضروب، مضرب، مضرب، یہ تمام کے تمام اسماء ہیں، اسماء کی مختلف قسمیں ہیں، تو یہ تمام کے تمام مصدر سے نکلے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اسم مصدر جو خود کسی سے نہیں نکلا، خود کسی سے نہیں نکلا، بلکہ مصدر اسی لیے کہتے ہیں یہ صادر ہونے کی جگہ ہے، یہ منبع ہے، یہ پھوٹنے کی جگہ ہے۔ جیسے چشمہ ہے، وہ منبع ہے، چشمہ بھی مصدر ہے، وہاں سے پانی نکلتا ہے، پانی نکلنے کی جگہ ہے۔ تو یہ تمام کے تمام اسماء اور افعال نکلنے کی جگہ اسے کہتے ہیں مصدر۔ اور تیسری قسم ہے مشتق۔ مشتق جو مشتق ہوا ہے، جو نکلا ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو یہ تمام کے تمام اسماء جو مصدر سے نکلتے ہیں انہیں کہتے ہیں مشتق۔ یہ کسی سے مشتق ہوئے ہیں، کسی سے نکلے ہیں، تو جتنے بھی اسماء مصدر سے نکلے ہیں انہیں اسماء مشتقات کہتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے، تین ہی قسمیں ہیں اسم کی۔ اب ہم نے جو تیسری قسم بیان کی ہے مشتقات، مشتق کی جمع ہے مشتقات، تو اس کی ہم قسمیں بیان کریں گے، کون کون سے اسماء ہیں جو مشتقات ہیں۔ تو اس میں سے پہلے نمبر پہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل مصدر سے اس طرح بنتا ہے ثلاثی مجرد کے۔ ہم آج صرف ثلاثی مجرد کی بات کریں گے، وہ ثلاثی مجرد جن کے صرف تین لفظ ہیں، جیسے ضاد رابا ضربا، یہ تین لفظ ہے۔ جیسے نون صاد را ناصرا، یہ تین لفظ ہے۔ عین لام میم عالمہ، یہ تین لفظ ہیں۔ تو اسم فاعل تین لفظوں سے کیسے آئے گا؟ تو تین لفظوں سے اسم فاعل آنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون صاد را، یہ تین کلمے ہیں، تین لفظ ہیں، تین حرف ہیں یہ، اور ان تین حرفوں کو فا عین لام کے اوپر ماپا جاتا ہے، ان کو فا عین لام کے برابر مانا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعال، اس کا وزن ہے، یعنی کہ فا عین لام جیسے ہیں ایسے ہی ضاد رابا ہے،
جیسے نون صاد را ہے ایسے ہی فعلا ہے، تو یہ 3 حرف ہیں ضاد را با، تو فا عین لام بھی 3 حرف ہیں۔ تو اس میں سے اسم فاعل کا طریقہ یہ ہے کہ فا جو پہلا کلمہ ہے، پہلا حرف ہے فا، تو فا کے بعد الف کو زیادہ کریں گے، تو ہر اسم کے آخر میں جس اسم کے شروع میں الف نہ ہو تو ہر اس اسم کے آخر میں تنوین دیں گے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اگر وہ اکیلا ایک ہی لفظ ہے، مضاف مضاف الیہ والا کلام میں اکٹھا استعمال نہیں ہو رہا، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، تو اگر اسم کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش دیں گے، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تو اس کا مطلب ہے تنوین ہر اسم کے آخر میں آتی ہے جس کے شروع میں الف لام نہ ہو، چاہے وہ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، اسم اعلیٰ ہو، اسم ظرف ہو، اسم تفضیل ہو، صفت مشبہ ہو، مبالغہ ہو، کوئی بھی اسم ہو۔ تو اس کا اسم فاعل کا طریقہ یہ ہے، فا کے بعد الف کو زیادہ کریں گے تو یہ بن جائے گا فاعلن۔ یہ فاعلن، فا کے بعد الف کو زیادہ کیا تو فاعلن بن گیا۔ تو یہ اسم فاعل اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جس میں ماخذ قائم ہوتا ہے، جس میں ماخذ قائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم فاعل۔ اس کے بعد ہے اسم مفعول۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں یہ 3 حرفی ہیں، 3 حرفی ثلاثی مجرد جسے کہتے ہیں، صرف 3 حرف ہوں، زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد ہے اسم مفعول، تو یہ اس ذات پہ دلالت کرتا ہے جس پر ماخذ واقع ہوتا ہے، جس پر ماخذ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مفعول ان کے وزن پہ، جیسے ضرب ہے مضروب، نصر ہے منصور، مضروب کے وزن پہ۔ ضاد را با تو یہ مضروب، فا کلمہ سے پہلے میم کو زیادہ کر دیا، اور جو عین کلمہ ہے یہ فا ہے، یہ را عین ہے، ضربا فا عین، اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیا، واو کو زیادہ کرنے سے یہ بن گیا مضروب، فاعلن مضروب۔ تو یہ ہے اسم مفعول۔ ایسے ہی اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فعل صادر ہوتا ہے، فعل جس کی وجہ سے، جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے سے فعل صادر ہوتا ہے، فعل واقعہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ۔ جیسے منصرن مدد کا اعلیٰ، مضربن مارنے کا اعلیٰ۔ تو یہ کیسے ہم کریں گے؟ فا کلمہ سے پہلے میم لائیں گے، میم، اور میم کے نیچے کسرہ دیں گے زیر، آخر میں تنوین لگا دیں گے، یہ مضربن، یہ اسم اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد ہے اسم ظرف۔ اب اسم ظرف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ ضاد را اور با، نون صاد را، اس کو آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو درمیان والا حصرہ، نون پہلا ہے، صاد دوسرا ہے، اور ایسے ہی عالمہ، عین پہلا ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا۔ تو جو درمیان والا حرف ہے جب اس کو مضارع میں ینصر، یضرب، یعلم، اب ہم دیکھیں گے اس کا مضارع۔ فعل میں پہلا فعل ماضی ہوتا ہے اور دوسرا فعل مضارع ہوتا ہے، تو فعل مضارع کو دیکھیں گے، اگر فعل مضارع کے اندر یہ اس کا عین کلمہ، اگر اس کا عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم ہو تو اس میں ظرف آئے گا مفعلن کے وزن پہ، معلم اور منصر یہ، اور اگر اس کا عین کلمہ یہ مقصور ہے اس میں ظرف کا، تو پھر اس کا ظرف آئے گا مضرب، مضرب، یہ ظرف
یہ وہ جگہ ہوتی ہے جس جگہ پر فعل صادر ہوتا ہے، جیسے مضربن مارنے کی جگہ، اور معلم علم کی جگہ. تو یہ ظرف ہے. تو یہ پہلا اسم فاعل ہے، دوسرا اسم مفعول ہے، تیسرا اسم اعلیٰ ہے، چوتھا اسم ظرف ہے جو مشتقات ہے. اس کے بعد ہے اسم تفضیل. اس کے بعد ہے اسم تفضیل. تو اسم تفضیل ثلاثی سے افعلو کے وزن پہ آتا ہے. افعلو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اسم تفضیل میں ماخذ کی زیادتی پائی جاتی دوسرے کی نسبت. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اصل میں ہے اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑے ہیں. تو اس میں یہ نہیں کہیں گے اللہ بہت بڑا ہے، ہم کہیں گے افعلو اللہ اکبرو، اللہ سب سے بڑا ہے، افعلو سب سے زیادہ کام کرنے والا، اور فعال سب بہت زیادہ کرنے والا، اور افعلو سب سے زیادہ کرنے والا. تو اس میں تفضیل اور مبالغے میں فرق یہ ہے، اس میں تفضیل میں زیادتی بنسبت دوسرے کی ہوتی ہے. دو لوگ ہیں، تین لوگ ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو کام کرنے والا ہے وہ ہے اس میں تفضیل. اور مبالغہ فی نفسی ہی بذات خود بہت زیادہ کام کرنے والا، چاہے اس سے دوسرے بھی زیادہ کام کرنے والے موجود ہوں، لیکن اس کے اندر بذات خود زیادتی پائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے. تو یہ اس میں تفضیل اور مبالغے میں فرق ہے. تو یہ 5 مشتقات ہیں، اور چھٹا ان میں ہے صفت مشبہ. تو صفت مشبہ کے بہت سارے اوزان ہیں جس کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی صفت پائی جائے، اچھائی کی صفت ہو یا برائی کی صفت ہو. تو اس کے بہت سارے اوزان ہیں، وہ علیحدہ ہم بیان کریں گے. تو یہ بنیادی چند اصول اور چند قانون اور قاعدے ہم نے بیان کیے ہیں، جن کو پڑھ کے، جن کو دیکھ کے یہ آپ کے علم میں آ سکتا ہے، آپ جان سکتے ہیں کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یہ ظرف کا صیغہ ہے، یہ اعلی کا صیغہ ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. تو یہ مشتقات ہیں اسم کی. تیسری قسم جو ہے، پہلا اسم جامد ہے، دوسرا مصدر ہے، تیسری اسم مشتق ہے. تو یہ مشتقات کی یہ 6 قسمیں ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم مشتقات کی یہ 6 قسمیں. من فيض ضياء